سندھ میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ لاڑکانہ، جیکوباد، کشمور اور کمر شہادات کوٹ میں گھروں کی چھتیں گرنے سے بچے، 3 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 6 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ نواب شاہ، سکھر، کندکوٹ، سہون میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا۔ گلیاں، بازار اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سکھر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنر سکھر کے مطابق جاری سپیل میں 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مجموعی طور پر 180 ملی میٹر بارش ہو چکی۔ بادل برسنے کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب بھی طوفانی بارشوں کی زد میں۔ کے پی کے بالائی علاقوں میں برساتی نالے ابل پڑے۔ بونیر کے علاقے فیض آباد میں 6 سالہ بچہ سیلاب پانی میں بہہ گیا۔ وانا گومل زام روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی مقامات پر بند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ خیبر میں برساتی نالوں میں طغیانی۔ لاہور، گجرانوالہ، رحیم یار خان، احمد پور شرقیہ سمیت پنجاب میں بھی بارشیں۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالے بفر گئے۔ رحیم یار خان میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ بہاولپور میں نہر کنڈی بنگلہ میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مردان میں منکی پاکس کے مریض کو اپنے ہی گھر میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ مریض پشاور میں موجود تھا، خصوصی وین سے مردان منتقل کیا گیا۔ 34 سالہ سید مسلم ٹانگ ٹوٹنے سے سعودی عرب سے علاج کے لیے اسپتال پہنچا تھا۔ دوران علاج سید مسلم میں منکی پاکس کی تشخیص ہو گئی۔ ادھر منکی پاکس کے خطرے پر حکومت ہائی الرٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور سرحدوں پر منکی پاکس کے اسکریننگ کے نظام مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا۔ پاکستان میں اس بیماری کے حوالے سے کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ منکی پاکس کی جانچ کے لیے تمام ضروری آلات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پیٹرولیم سیکٹر کے مسائل پر کمیٹی کا اجلاس۔ پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات کا اعلان۔ سلکورل قرضے کے مسائل حل کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈویژن کو ہدایت۔ آف شور تلاش کے لیے مالیاتی نظام میں بہتری کی تجاویز پر بھی غور۔ نائب وزیر اعظم نے توانائی کی حفاظت اور اقتصادی ترقی کے لیے اس شعبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے داخلہ ڈویژن کو 1 ونڈو سہولت کی تیاری کا حکم۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں حکومتی ریلیف ختم کرنے پر تل گئیں۔ پنجاب میں فی یونٹ 14 روپے کا ریلیف ملنے کے بعد بجلی تقسیم کار کمپنیز کا نیا پینترا۔ بجلی صارفین کے جیبوں سے مزید 47 ارب نکلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی۔ نیپرا سے اپریل تا جون 2024 کی سماحی ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ مانگ لیا۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں 22 ارب 86 کروڑ روپے وصولی کی درخواست دائر کی گئی۔ سسٹم کے استعمال کے چارجز کی مد میں 7 ارب 51 کروڑ روپے اور نقصانات کی مد میں 10 ارب 80 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں۔ نیپرا بجلی کمپنیوں کی درخواست پر 26 اگست کو سماعت کرے گا۔ فیض حمید کی گرفتاری سے خوفزدہ ہوں، نہ ڈرا ہوں۔ ڈرا ہوتا تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا۔ بانی پی ٹی آئی نے سہولت کاری کا نیٹ ورک پکڑے جانے کو مذاق قرار دے دیا۔ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے سیل کے پاس جیمرز لگے ہیں، جیل میں موبائل فون کام نہیں کرتے، مجھے کوئی مواد باہر بھجوانا ہو یا کوئی چیز چھپوانی ہو تو میرے وکلاء اور پارٹی لیڈرز روز ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے الزامات پر کہنا چاہتا ہوں، وہ اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں۔ ملک میں سب کچھ یک طرفہ چل رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو $500 ملین کا نقصان پہنچایا گیا۔ عاطف اور جنید خان اینٹی کرپشن معاملے پر کمیٹی سے ملے، عوام میں لے کر نہ جائیں۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے گوگل کا پاکستان میں اے آئی اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے کا عزم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروغ کے لیے اے آئی اکیڈمی کے نام سے ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ اے آئی اکیڈمی کا قیام گوگل کروم بک انیشیٹو کی پہلی کامیابی ہے۔ مزید پروجیکٹس کا آغاز بھی کیا جائے گا۔
گوگل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر فرحان ایس قریشی نے کہا، نیا AI اکیڈمی پروگرام پورے ایشیا پیسیفک میں مصنوعی ذہانت کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے گوگل کے عزم کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں SIFC کے تعاون سے IT شعبے کی ترقی ملک کی معیشت کی مضبوطی کی ضامن ہے۔